الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، پردے کی اوٹ میں سننے والے خواتین اسلام، اور ہمارے پیارے پیارے نونہال، آج کا مدرسے کا یہ سالانہ جلسہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہے. ایک تو سال بھر بچوں نے مدرسے میں کیا پڑھا ہے، استاد نے انہیں کیا سکھایا ہے، اس کے چند نمونے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعلیم کس طرح ہو رہی ہے، کس قدر ہو رہی ہے. استاد کس محنت سے پڑھا رہا ہے، طلبہ کس محنت سے پڑھ رہے ہیں. اور دوسری بڑی چیز جو ہے کہ بھائی عام طور پر جلسے کے بعد مدرسے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو گویا کہ بچوں کے لیے عید سے زیادہ خوشی کا دن. ہمارے نونہال یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، بچپن سے ان کے عقائد اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنا کس طرح سے ہمیں سیکھنا ہے، سکھانا ہے، مدرسے میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. عقائد درست ہوں گے تو ایمان مضبوط ہوگا. ایمان جب مضبوط ہوگا تو ایک ایمان والا حالات کا سامنا کس طرح کرنا ہے، کیسے بھی حالات آ جائے اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو کس طرح سے بچانا ہے، وہ اچھی طرح سے انشاءاللہ اس کا مقابلہ کر لے گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو یہاں اسٹیج پر آ کر دعائیں پڑھتے تھے، نعت اور نظم پڑھتے تھے، کلمے وغیرہ سناتے تھے، یہ دیکھنے میں تو ایک پروگرام ہے،
لیکن حقیقت میں یہی چیز ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ پہلا کلمہ جب بچہ سناتا ہے لا الہ الا اللہ، تو پڑھنے کے ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کے معنی بھی آپ کے سامنے وہ بیان کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی پروردگار نہیں۔ یہ دل دماغ میں یہ چیز زندگی بھر دستک دیتی ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ اور دوسرا جز کلمے کا محمد الرسول اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ایمان بھی مضبوط ہو گیا اور عقیدہ بھی درست ہو گیا۔ ایمان مضبوط ہو گیا کہ بھائی عبادت کے لائق دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، صرف ایک اللہ ہے، ایک پروردگار ہے، ایک الہ ہے، ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کوئی معبود نہیں۔ ایمان مضبوط ہو گیا اور عقیدہ بھی درست ہو گیا کہ جب اللہ سے ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر غیر اللہ سے ہونے کی نفی دل میں آ جاتی ہے کہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایمان کا ایک جز اللہ کے ایک ہونے کا یقین، اس کے معبود ہونے کا اقرار، اور دوسرا جز محمد الرسول اللہ، گواہی دیتا ہوں میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک آپ کی شریعت چلنے والی ہے۔ تو کتنی پیاری بات سکھائی مکتب سے، اور یہی چیزیں پھر بڑے ہو کر بھی ان کے دل دماغ میں اس طرح سے بیٹھ جاتی ہیں کہ بڑے سے بڑے حالات اس کو اپنے ایمان سے ڈگمگا نہیں سکتے۔ پھر ساتھ میں ایمان مجمل سکھایا جاتا ہے، ایمان مفصل، وہ بھی دیکھنے میں تو یہ یاد کرنے کی چیز ہے کہ بھائی 7واں کلمہ پڑھو، 6واں کلمہ پڑھو، دیکھنے میں یہ کلمہ ہے، لیکن اس سے عقیدہ دل میں مضبوط ہوتا ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے سارے فرشتوں پر بھی میرا ایمان، وکتبہ، اور جتنی بھی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں پر میرا ایمان، آسمانی کتابیں، ورسلہ، اور اس کے جتنے بھی رسول ہیں، جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے ہمیں نہیں معلوم، کم و بیش 1,24,000 ہم یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانے کتنے رسول آئے، کتنے نبی دنیا میں آئے۔ ورسلہ، جتنے بھی رسول آئے سب پر ہمارا ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ہمارا ایمان، اس لیے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ آخرت کا انکار کرتا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی جینے کی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، زندگی میں جتنی بھی اچھی اور بری تقدیریں ہوتی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یوں کیا تو یوں ہو گیا، یوں کرتے تو یوں ہوتا، نہیں، یہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھی تھی، اور وہ تقدیر بنانے والا کون؟ اللہ۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی میرا ایمان ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا ختم، یہاں آنکھ بند ہو گئی، پھر کوئی زندگی نہیں، لیکن حقیقی زندگی
آخرت کی، مرنے کے بعد کی۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت یہ دنیا کی ظاہری زندگی کی شام ہے اور حقیقی زندگی کی صبح ہے۔ آنکھ بند ہونے کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے، یہ اس کا پہلا دن موت کا ہے۔ یہ ظاہری زندگی ختم ہوگی، موت آئے گی، آنکھ بند ہوگی تو ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہونے والی ہے۔ اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ سارے عقائد درست ہوتے جاتے ہیں، مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ہر زمانے میں دینی درس، دینی علوم کی ایک ایمان والے کو اتنی ضرورت ہے کہ اس کی ضرورت کی دوسری چیزیں زندگی کی اس سے بھی زیادہ ضروری اس کے لیے دینی تعلیم ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے کہ ماحول اس قدر آگے بڑھا ہے اور اس قدر بگڑ رہا ہے، ہمارے ذہنوں میں، ہمارے بڑوں کے دل دماغ میں اور ہمارے والدین کے دل میں یہی بات بیٹھی ہے کہ بچہ مدرسے میں پڑھے گا، آگے جا کر کیا کرے گا؟ اسے ہمیں دنیا کا علم دینا ہے، اسے ڈاکٹر بنانا ہے، اسے انجینئر بنانا ہے، اسے وکیل بنانا ہے، فلاں بنانا ہے، فلاں بنانا ہے۔ یہ ساری ڈگریاں، سارے علوم اس سے انکار نہیں ہے۔ اپنے بچے کو بہتر سے بہتر دنیا کے ایجوکیشن دیجیے، دنیا کی تعلیم دیجیے، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ دین کا علم ہے۔ اس لیے کہ دنیا کا علم دنیا تک محدود ہے، دنیا کا علم اس کی موت تک اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن دین کا علم اسے زندگی میں بھی کام آئے گا، مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، قبر میں بھی یہ چیز کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ بچہ جب قرآن کریم پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسا یتیم بچہ ہے کہ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، یا کوئی ایسا بچہ ہے جس کی ماں انتقال کر چکی ہے، اب وہ بچہ مکتب میں آتا ہے، استاد کے سامنے بسم اللہ کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ بچہ دنیا میں بسم اللہ پڑھتا ہے، اللہ قبر میں اس کے ماں کو، اس کے باپ کو اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس سے عذاب کو دور کرتے ہیں کہ جس کی اولاد، جس کا بچہ، جس کا نونہال بسم اللہ پڑھتا ہو، میرا نام جپتا ہو، میرا نام لیتا ہو، میں اسے کیوں کر عذاب دوں؟ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بچہ جب پڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے والدین کو اجر عطا فرماتے ہیں، نیکیوں سے نوازتے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کتنا پیارا علم ہے کہ پڑھتا بچہ ہے اور ثواب اور نیکیاں اس کے والدین کو قبر میں مل رہی ہے، اس کا اجر اور ثواب اسے قبر میں پہنچ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کا فائدہ مرنے کے بعد ماں باپ کو ملے گا۔ کوئی ڈاکٹر کتنا بھی بڑا ڈاکٹر بن جائے، لیکن اس کی ڈاکٹری یہ اس کے ماں باپ کو آخرت میں نجات دلانے والی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کی خدمات اگر دین کے دائرے میں ہوگی، اگر وہ دیانتداری سے، ایمانداری سے اور خلق خدا کی یعنی مخلوق خدا کی خدمت کی غرض سے اگر وہ یہ کام کرے گا، اس کا اجر انشاءاللہ والدین کو ملے گا۔ لیکن دین کا علم یہ سراپا ایسا علم ہے کہ پڑھنا جب بچہ شروع کرتا ہے اسی دن سے والدین کو اس کا اجر ثواب ملتا ہے، والدین چاہے زندہ ہو چاہے انتقال کر گئے ہو۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ ہر حال میں، ہر ماحول میں ہمیں اپنے بچے کو دین کا علم سکھانا ہے، کیسے بھی حالات آ جائے، کون سا بھی جون سا بھی دور آ جائے،
لیکن ہمیں حالات سے ڈرنا نہیں ہے، حالات کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ ایمان تو ایک چیز ملی ہے اللہ کی طرف سے، اسی کو سنبھال کر لے جانا ہے۔ اگر یہ ایمان یہی چھوٹ گیا تو پھر آخرت میں کیا ملے گا؟ اس لیے فرماتے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے جس طرح اپنے اہل و عیال کو بچانے کی فکر ہوتی ہے، اس سے زیادہ فکر ہمیں اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی آگ لکڑیوں سے جلتی ہے، جہنم کی آگ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، انسانوں سے جلے گی آگ۔ جہنم کی آگ انسانوں سے اور پتھروں سے بڑھے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے عذاب نار سے، عذاب جہنم سے۔ اس لیے بہت فکر کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ جب بچوں میں دین ہوگا، تعلیمی بیداری ہوگی، تو پھر ہمارے گھر میں دین آئے گا، والدین میں دین ہوگا، وہ اپنے بچوں میں دین زندہ کرنے کی فکر کریں گے، والدین میں دینداری ہوگی، اپنی اولاد کی دینداری کی فکر کریں گے۔ اگر والدین دین سے دور ہیں، اگر والدین اسلام کے حقوق سے، اسلام کے احکام سے دور ہیں، تو پھر سوچیے کہ وہ بچے، معصوم بچے، وہ دین سے کتنا دور چلے جائیں گے۔ پھر معاشرے کے اندر یہ غلط رسومات جنم لے گی، معاشرے کے اندر غلط عقائد جنم لیں گے، معاشرے کے اندر بد اخلاقیاں پھیلے گی۔ یہ ساری چیزیں والدین کی بے دینی کی وجہ سے وجود میں آئے گی۔ اس لیے فکر کرنی چاہیے والدین کو بھی اپنے آپ کو دیندار بنانے کی۔ کوئی عمر نہیں ہوتی ہے دین سیکھنے کی، کوئی عمر نہیں ہوتی ہے تعلیم حاصل کرنے کی۔ کتنی بھی زیادہ عمر ہو جائے، آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، دین کو سیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کا ہمارے یہ بچوں کا پروگرام بہت ہی شاندار رہا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ استاد محترم کی محنتیں ہیں، اور بچوں نے بھی ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے پروگرام پیش کیے۔ ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں ان بچوں کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، کہ آپ نے اپنے نونہالوں کو دین کے علم کے لیے فارغ کیا اور استاد کے پاس بھیجا، اور استاد بھی بڑے قابل مبارکباد ہیں، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ان بچوں کے لیے صرف کیا، ان بچوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کیا، اور یہ دین انہیں پڑھایا، یہ دین انہیں سکھایا، یہ علم ان تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ مدرسے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور بہت سے لوگوں نے انعامات بھی دیے بچوں کو، ان کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان دینے والے حضرات کو بھی جزائے خیر دے، ان کے ہدیے کو، ان کے انعامات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آج کی بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، نماز عشاء بھی باقی ہے، اس کے بعد آپ حضرات کا کھانا بھی باقی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مل بیٹھ کر جمع ہونے کو قبول فرمائے، آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جن حضرات نے پروگرام ترتیب دیا، یہ محنتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ اور دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي زدني علما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، ستاری اور غفاری کے فیصلے فرما۔ اے اللہ معصوم معصوم بچوں نے کلام پاک پڑھا ہے، اے اللہ دینی حمیت کو، اے اللہ دینی عظمت کو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، اساتذہ کے پڑھانے کو قبول فرما، والدین کی محنتیں قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، ایمان میں جھلا پیدا فرما دے، ایمان میں پختگی نصیب فرما دے، عقائد کو درست فرما دے، عقائد کو مضبوط فرما دے۔ اے اللہ جہاں جہاں مدرسے چلتے ہیں، مکتب کی شکل میں ہو یا دارالعلوم کی شکل میں ہو، اے اللہ اس کی آبیاری کی شکلیں پیدا فرما، اس کو فروغ عطا فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، جو محنتیں کر رہے ہیں، محنتوں میں لگے ہیں، سب کی محنتیں بارآور فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان و یقین کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضین کے قرضے کی ادائیگی کی آسان سبیل و شکلیں پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ مبارک ایام کی قدر دانی عطا فرما، آنے والا مبارک مہینہ اس کے لیے تیاری نصیب فرما، اے اللہ روزے کی طاقت عطا فرما، تراویح میں کھڑے ہونے کی ہمت عطا فرما، اے اللہ ہمارے لیے سارے اعمال کو آسان فرما دیجیے، کریم آقا کرم فرما دے، رحیم آقا رحم فرما دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ مانگنا رہ گیا اپنے فضل سے نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ نماز کے بارے میں اعلان سن لیں انشاءاللہ۔